ہمارا جو ویلیو سسٹم آج سے 20-25 سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے. 20-25 سال پہلے جو غلط چیز تھی آج تو سر عام ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہہ کے جی کہ چونکہ جو بیرو میٹر ہے یا جو تھرما میٹر ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ صرف ایک ہی رہ گیا ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. وہ پیسہ کہاں سے آیا وہ کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں, آپ اس کے بعد لے لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ جو ایرک فرام وغیرہ جیسے سائیکولوجسٹ ہیں اور اس کی کتاب بھی ہے بڑی, وہ میرے خیال میں فریڈم فرام فیئر. تو اب وہ فیئر والی جو سوسائٹی ہے اس میں تو یہ سب کچھ چل رہا ہوگا. پھر ڈسکرمنیشن بھی ہوگی, پھر وہ اپنے رائٹ کے لیے جب اس کو صحیح سمجھتے ہوئے غلط ہر ایک کو کہہ رہا ہوگا. جی سائمہ. جی آپ نے جو بات کہی کہ سیکشل ہراسمنٹ تو ہمارا پرابلم اتنا نہیں ہے, باہر کا پرابلم ہے. آئی کائنڈ آف ایگری اور ڈس ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ, کیونکہ باہر کی اگر آپ نے پرابلمس دیکھی ہوں تو باہر کی تو اور بہت ساری پرابلمس ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر یو ہیو واچ دا مووی فیلاڈیلفیا, جس میں اس کے خلاف ڈسکرمنیشن جو ہے وہ کی جا رہی تھی بیکاز وہ ایک HIV پیشنٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو نکالا جائے. اس قسم کی اور بہت ساری ڈسکرمنیشن جو ہیں وہ باہر ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. بلیک کے خلاف وائٹ, وائٹ کے خلاف بلیک. وہ خاتون ہے جی ادھر, وہ ادھر لیکن بات وہی ہے کہ مائنڈ سیٹ, ویلیوز, کلچر یہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے. اگر ویلیوز اور ایٹیچیوڈ چینج نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر. سائمہ اس پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا. آئی وڈ بیگ ٹو ڈیفر جی. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکشول ہراسمنٹ جو ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ باہر کا مسئلہ ہے. میرے پورے آرگنائزیشنل ایکسپیرینس کے اندر یہ بڑا ہی شدید مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, ہماری آرگنائزیشنز میں. انفارچونیٹلی چونکہ فیمیلز کے پاس وائس نہیں ہے, بائی کلچر ہم نے ان کو وائس نہیں دی اور وہ کمپلین نہیں کرتی. لیکن ہمارے بینک الفلاح نے 2 دفعہ پالیسی بنائی اور اس کو امپلیمنٹ کیا. اور یہ بات میں کر رہا ہوں سال 2001 میں ہم نے ایک پالیسی بنائی جس کا نام تھا BALM, BALM, بینک الفلاح محتسب, اس کا ڈیٹیل میں بنا. تو ایک خاتون تھی جو اس کی انچارج تھی, اور اوور دا لاسٹ جتنی دیر یہ لا لاگو رہا تو تقریباً 4 سال میں صرف اس کو 10 کمپلینٹس ریسیو ہوئیں. اس 10 میں سے ایک ان رائٹنگ تھی, حالانکہ ریگولیشن یہ تھی کہ ان رائٹنگ آنا چاہیے کمپلین, اور ایک تھی ان رائٹنگ وداؤٹ دا نیم, اور باقی 8 زبانی کمپلینٹس تھیں. خیر کمپلینٹس جو تھی وہ جینیونلی دیور اباؤٹ سیکشل ہراسمنٹ, اور اس خاتون نے اپنے طریقے سے جیسے بھی وہ ڈیل کر سکتی تھی کیا. لیکن میرا اس پہ تاثر یہ ہے, the first thing we have to do is, apart from passing the laws and regulations, کہ ڈس ایڈوانٹیج جو کلاسز ہیں جس میں جونیئر سٹاف آتا ہے آرگنائزیشنز میں اور فیمیلز آتی ہیں, ان کی ہمیں ٹریننگ کروانی چاہیے 2-3 پہلوؤں سے. ایک تو وی مسٹ انفارم دیم what their rights are. دوسرا, they must be given training in being assertive. They should be standing up for their rights. اور تیسرا جو ہے, جو بھی لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن جسٹ اینڈ فیئر طریقے سے ہونی چاہیے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو لا ہم پاس کر دیں گے لیکن اس کے خلاف کسی کی کمپلینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. مسائل اگر ہم اوور آل معاشرے میں ہمارے دیکھیں تو بہت سارے. معاشرے سے میرا مراد ہمارا کارپوریٹ کلچر ہے. اس معاشرے کی بات میں نہیں کر رہا جو انٹیریئر سندھ یا انٹیریئر پنجاب کے کسی گاؤں یا دیہات کا معاشرہ ہے. میں کارپوریٹ کلچر کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے مسائل ہیں, انگنت مسائل ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان انگنت مسائل میں سے ہم پرائیورٹائز کر لیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جا سکتے ہیں آن امپورٹنس لیول, اور کون سے ایسے ہیں جس کو 10 میں سے شاید 3 نمبر دیے جا سکتے ہیں. اگر ہم ہراسمنٹ, پرٹیکولرلی سیکشل ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پروبیبلی ہمارے پاکستانی کارپوریٹ کلچر کے اندر 10 میں سے 3 نہیں تو 4 نمبر آپ دے دیں گے, لیکن شاید اس سے زیادہ نہ دے پائیں آن پرائیورٹی لیول. دوسرے جو میرے نزدیک جو زیادہ اہم یا زیادہ ٹاپ پرائیورٹی کے مسائل ہیں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے میرٹ کا. چاہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو, کسی بھی کلچر میں ہو, کسی بھی بینک سے یا کسی دوسرے اس سے تعلق رکھتا ہو. میرٹ پہ چوز کرنا لوگوں کو, میرٹ پہ اپریز کرنا لوگوں کو, اور میرٹ پہ ان کو اپ گریڈ کرنا.
کیا ہم میرٹ پہ چیزیں کریں؟ یہ پروبیبلی میری نگاہ میں، ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈیفر کریں، کہ 10 میں سے 7 یا 8 نمبر پرائرٹی پہ میں سب سے پہلے میرٹ کو دوں گا، کیونکہ اگر میرٹ صحیح ہو گئی تو فرسٹریشنز ختم ہو جائیں گے، جی اور اگر فرسٹریشنز ختم ہو گئے تو یہ تمام ڈپریشنز اور ہراسمنٹس اور نیگلیجنسز ساری شاید ختم ہو جائیں. تو میری نظر میں جو اہم مسئلہ ہے اس وقت وہ اس کا ہے. نمبر 1. ایک پہلو پہ میں نظر دوڑانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی کلچر ہے، اس کی آپ نے رؤف صاحب نے بات کی تھی. کسی بھی معاشرے میں تعلیمی اداروں کا بنیادی مقصد تعلیم دینا نہیں ہوتا، تربیت دینا ہوتا ہے. اور تربیت کا ایک حصہ تعلیم ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے جس میں سکلز آتی ہیں. مثال کے طور پہ بچے کو انسان بنانا بڑی پرائرٹی ہے، نہ کہ 6 کا پہاڑا یاد کرا دینا. ہمارا تعلیمی جو سسٹم ہے وہ 6 کا پہاڑا یاد ضرور کرا رہی ہے، انجینئرز بنا رہی ہے، ڈاکٹرز بنا رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت اسٹرانگ ہیومن بینگز نہیں بنا رہی، جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ سسٹم کے مسائل اٹھ کے آ رہے ہیں. ہماری ایک جاب آئی کہ جی فیمیلز ریکوائرڈ آئی مین ود گڈ کمیونیکیشن اسکلز. Unfortunately, I knew some females who were like very good in communication, but all of them were single parents. But they were refused due to this thing, that they are single parent, they cannot be hired in the company. ٹھیک. آپ کے تینوں کوشچنس کا جواب میں ٹرن بٹ پہلے لاسٹ والے سے شروع کرتا ہوں. پوائنٹ ہیئر از دس، فرام ویئر آئی اسٹارٹیڈ، ڈسکریمنیشن ہے، رہے گی. میرا انٹرویو کرنے کا طریقہ ہے کہ مجھے اپنے جیسے لوگ اگر پسند آتے ہیں تو میں رکھتا ہوں. دیٹس دا پارٹ. اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ. یہ چیک کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے سرٹن ٹولز ہیں. اس کو میں آپ کے پہلے سوال سے لنک کرتا ہوں. دا لم اسٹوری اینڈ آل اسٹوریز اٹس ناؤ اوور. اب لوگ اکول لیول پہ آ گئے ہیں بیکاز دا آرگنائزیشنز آر ریئلی ریکوائرنگ سم گڈ اسٹف. What we usually do, we take a test of emotional intelligence. That's the first criteria. It's a world over recognized. اس پہ اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کہیں سے بھی پاکستان سے ہیں، then there is entry. اب this is the part کہ وہ ٹول اس کو کم کرتا ہے، لیکن اس میں بھی لوگ پوائنٹ نکالتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہے، تو that's the way we do ہے، بالکل ہے، کیونکہ this discriminates on the merit کہ ایسے ہو سکتا ہے. اب تھرڈ پارٹ کہ آپ نے وہ جو باہومن والی بات کی کہ ہم نے ایڈ، اسی میں یہ بات ایسے کور ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم کوئی پیرامیٹر ٹول، آپ مجھے نہیں بتاتے کہ یہ سرٹن ٹول ہے. میں اس کو لنک کرتا ہوں. پچھلی کمپنی میں جہاں میں جاب کرتا تھا، میں اپنے کسی بھی کولیگ کو یہ کہتا تھا، بھائی تم نے یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ پروفیشنل کا ڈریس ایسے نہیں ہونا چاہیے. بٹ ان دس کمپنی وی کین ناٹ سے دس بیکاز اے کمپلائنس ایشو. ان ٹریننگز وی ٹیل دم کہ ایک پروفیشنل بندہ جب سوٹ پہنتا ہے تو اس کی ویسٹ 36 ہوتی ہے یا 34 ہوتی ہے. دیٹس دا انڈرسٹینڈنگ لیول کو اس کو بتاتے ہیں. اچھا سر، ایک دس از دا وے. سر پلیز. میں آپ ہی کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں بی مطلب میں اپنے جو لاہور کی ٹیم ہے اس کے لیے انٹرویوز کرتا ہوں لوگوں کے، اور میرا اپنا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب بھی ہم انٹرویو کرتے ہیں اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں، وہ اچھے نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے تو ایک کوالٹی، ایک سٹینڈرڈ جو ہے اس کے تحت لوگ چاہیے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ گورنمنٹ کالج سے آ رہا ہے، ایچ سے آ رہا ہے، لم سے آ رہا ہے یا لکاس سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے. میرے ایک یارڈ سٹک ہے، مجھے اس یارڈ سٹک کے تحت لوگ چاہیے. اور اگر اوور دی ایئرس 5 ایئرس میں ایک چیز یہ طے ہو جاتی ہے کہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، اچھا اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ فرض کیا کسی پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کے لوگ مسلسل 5 سال اچھے آتے چلے جائیں، تو ایک چھوٹا سا باعث میرا ضرور بن جائے گا کہ یار یہاں کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہوتے. اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ باہر بھی، مطلب اگر ہر سال امریکہ میں یونیورسٹیز کی لسٹ چھپتی ہے، ٹاپ یونیورسٹیز کی، مطلب واٹن، ہارورڈ، یہ اس طرح آتی ہے نا، مارکیٹ خود ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمیں کس یونیورسٹی کے لوگوں کو کتنے پیسے دینے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں ہمیں پریشرائز کر کے بنا کے گورنمنٹ کو یا جس کو بھی ہے یہ کرنا چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈ بہتر ہوں، ان کے سلیبائی جو ہے ڈیزائن کرنے والے وہ بہتر ہوں.